اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی اسی نے وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے، اور وہ نہایت ہی دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ حق کا وہ انکار کرتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اس سورہ شریفہ کا اصل مضمون توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ جہاں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اس جینے کے بعد ایک اور آخرت آنے والی ہے، یعنی جس نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا پہلی مرتبہ کیا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ انصاف کیا جائے۔ جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تو فرما رہے ہیں ان کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ پینے کا پانی ہوگا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اصل میں کافروں کا عقیدہ یہی مشکل ان کو آتی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ کیسا زندہ کیا جائے گا۔ آدمی کو کہیں جلا دیا جاتا ہے، کہیں قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، کہیں سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مچھلیاں کھا جاتی ہے، درندے اور دوسرے جانور کھا جاتے ہیں۔ کسی لاش کو جلا دیا جاتا ہے تو اس کے لاش کی راکھ ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آنے کے بعد انسان کے اعضاء بالکل مٹی بن جاتے، یا تو آگ میں جلا دیا جاتا، پانی میں بہا دیا جاتا، یا کوئی جانور کھا لیتا ہے اور اس کی لاش اس کے پیٹ کے اندر جا کر کے سڑ کر کے گل کر کے اس کے جسم کا عضو بن جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کیسا کرے گا؟ اس وقت مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا، جو حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اصل میں 2-3 واقعات قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اس کو بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی جو نہایت ہی گنہگار تھا، اچھی زندگی اس کی نہیں تھی، شراب میں، کباب میں، اللہ کی نافرمانی میں اس کی گزرتی تھی۔ تو جب مرنے لگا وہ تو اپنے بیٹوں سے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ میں جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ تو پانی میں بہا دینا اور ایک حصہ تم ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زندہ کیا تو مجھ سے زیادہ دردناک عذاب، خطرناک عذاب کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ راکھ کو اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، مطلب اللہ تعالیٰ مجھ کو زندہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ مر گیا تو اس کی اولادوں نے اس کو جلا کر کے اس کے راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا اور آدھی راکھ کو پانی میں بہا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا. کس طرح زندہ کرے گا؟ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی راکھ جو تمہارے اندر ہے سب کو جمع کرو، اور پانی کو حکم دیا کہ تمہارے اندر جو راکھ ہے ان پانیوں کو کے اندر کی راکھ کو جمع کرو. سب کو جمع کرنے کے بعد پھر اس انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی ایسی وصیت کی تھی، کیا میری قدرت پر، میری طاقت پر تم کو یقین نہیں تھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یا اللہ آپ کی طاقت پر، قدرت پر بالکل یقین تھا، لیکن میں نے صرف اس لیے یہ وصیت کی تاکہ تیرے عذاب سے بچ سکوں، کہ پانی کو حکم، پانی کے راکھ کو آپ کیسا جمع کریں گے، ہواؤں کے راکھ کو کیسا جمع کریں گے. تو میں نے سوچا کہ شاید اس طریقے سے میں عذاب سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کیونکہ میری ذات پر یہ یقین تھا اور میرے عذاب سے تم نے ایسی وصیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر بخش دیا. قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ. اس میں سے دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بہت ہی مختصر انداز میں. وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، وہ کھانے پینے کا سامان تھا، پانی بھی تھا، زیادہ راہ اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا. ایک بستی سے اس کا گزر ہوا، اتفاق سے بستی وہ ویران تھی، ایک چھتیں دوسری چھتوں پر گری ہوئی تھی. جس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس ویران بستی کو جو بالکل ویران ہو گئی، برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کریں گے؟ اس کے دل کے اندر خیال آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی طور پر یہ بتانے کے لیے کہ میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں، اس کو مار دیا. 100 سال تک وہ نبی جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام مرے رہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے تم کو مارا تھا اور پھر میں نے زندہ کیا. اس سے پوچھا کہ اے عزیر علیہ السلام تم کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن سویا ہوں گا یا آدھے دن سے کم سویا ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال تک مرے رہے اور تمہارا کھانا دیکھو، تمہارے کھانے پینے کا سامان دیکھو، بالکل محفوظ، اس کے اندر کوئی بدبو اور سڑن پیدا نہیں ہوئی ہے. اور ہڈیوں کو دیکھو، گدھا مر گیا، اس کی ہڈیوں کو دیکھو، اس کی لاش بالکل بکھر گئی، اس کی ہڈیاں وہاں موجود چمک رہی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ جب دیکھا تو ان کو یقین ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کریں. ان کو پہلے سے یقین تھا، لیکن جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا تو اس کے یقین کے اندر اور اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان چیزوں پر قادر ہوں کہ دیکھو تمہارے گدھے کو زندہ کر دیا، تمہارا کھانا پینا میں نے محفوظ رکھا، اس کو سڑنے نہیں دیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم کو میری ذات پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، یقین ہے، وَلَٰكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا مشاہدہ کرا دیجئے تاکہ ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اور اضافہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو پکڑ لو